السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہیلتھ کوچ عائشرین خان۔ آج کل لوگوں میں گردے کی بیماریاں کافی عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ جیسے ملک میں ہر 7 میں سے 1 شخص کو گردے کا کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہے۔ گردے انسانی جسم کی فلٹرنگ مشین ہیں۔ یہ خون کو فلٹر کر کے اس میں موجود فاضل اور غیر ضروری مادوں کو پیشاب کے راستے باہر نکالتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ گردے فیل ہو جائیں تو یہ حالت مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر بیماری اپنے آنے سے پہلے اور ساتھ ساتھ مختلف علامات کو ظاہر کرتی ہے۔ ان علامات کو دیکھ کے بیماری کو پکڑنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ گردوں کی بیماریوں کی کون سی ایسی علامات ہیں جن سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ گردوں کی بیماری آنے لگی ہے یا شروع ہو چکی ہے۔ پہلی علامت ہے کہ سانس میں امونیا جیسی بو کا آنا۔ یہ بو مچھلی کی بو سے ملتی جلتی ہوتی ہے، خاص کر سڑی ہوئی مچھلی کی بو جیسی۔ اصل میں جسم میں نائٹروجن سائیکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے امونیا اور یوریا بنتا ہے۔ اگر گردوں کا فیل خراب ہو تو خون میں امونیا اور یوریا کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے سانس میں امونیا کی بو آنے لگتی ہے۔ یوریا کے لیے خون میں عام طور پر BUN بلڈ یوریا نائٹروجن کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یوریا بڑھا ہوا ہے یا کم ہے۔ دوسری علامت ہے رات میں پیشاب کا بار بار آنا۔ گردے تقریباً 180 لیٹر خون روزانہ فلٹر کرتے ہیں۔ یہ جسم میں لیکوڈ یعنی مائع، یہ سمجھیں پانی کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ اگر گردوں میں کوئی خرابی ہو تو رات کو پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی رہتی ہے۔ یہ علامت عام طور پر انسولین ریزسٹنس یعنی ڈائبٹیز کے مریضوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تیسری علامت ہے پیشاب میں جھاگ کا پیدا ہونا۔ اگر گردوں کی فلٹریشن میں خرابی ہو تو اس میں وہ چیزیں بھی باہر نکل جاتی ہیں جن کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے چھلنی کا سوراخ اگر بڑا ہو جائے تو اس میں سے وہ چیزیں بھی نکل جاتی ہیں جو نہیں نکلنی چاہیے۔ اس طرح گردوں سے بہت سی چیزیں جیسے بلڈ گلوکوز، کیٹونز، پروٹین، البومن وغیرہ عام حالات میں یہ جسم سے باہر نہیں نکلتے، لیکن اگر گردوں میں خرابی ہونے لگے تو یہ باہر نکل جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پیشاب میں جھاگ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھی علامت ہے کہ جسم پر سوجن آنے لگتی ہے۔ اگر جسم میں پانی اور لیکوڈ کا اخراج صحیح طرح نہ ہو رہا ہو تو جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جسم پر سوجن آ جاتی ہے، خاص کر چہرے، ہاتھوں اور پاؤں وغیرہ پر۔ سوجن عام طور پر آنکھوں کے گرد سے شروع ہوتی ہے۔ آنکھوں کے گرد گہرے سرخ رنگ کے سوجے ہوئے حلقے پڑ جاتے ہیں۔ پانچویں علامت ہے ناخن کا سفید ہو جانا۔ اگر ناخنوں کا رنگ گلابی سے سفید ہونے لگ جائے تو یہ ایک خطرناک علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم سے البومن کا تیزی سے اخراج ہو رہا ہے۔ پیشاب میں البومن کا آنا گردوں کے خراب ہونے کی ایک نہایت اہم علامت ہے۔ بعض اوقات یہ جگر یا دل کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اگر کسی کو ایسی کوئی علامت محسوس ہو تو اسے چاہیے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر لے۔ چھٹی علامت ہے ٹانگوں میں بے چینی، ریسٹ لیس لیگز۔ گردوں کی خرابی کی وجہ سے جسم کو وٹامن B12 کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے تاکہ شوگر اور انسولین اور آکسیڈیٹیو اسٹریس پر قابو پایا جا سکے۔ وٹامن B12 آپ کو طاقت دینے والی وٹامن ہے۔ اس کا استعمال بڑھنے کی وجہ سے اعصابی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، خاص کر رات کو سوتے وقت ٹانگوں میں اعصابی بے چینی ہونے لگتی ہے۔ ساتویں علامت ہے پروٹین سے بے رغبتی، یعنی پروٹین یا لحمیات برا لگنے لگتے ہیں۔ گردوں کی خرابی کی وجہ سے جیسے گوشت یا پروٹین وغیرہ کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے کیونکہ گردوں کے لیے پروٹین سے نپٹنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس لیے انسان میں قدرتی
پروٹین کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں میں مسل ماس اور وزن بھی کم ہونے لگتا ہے۔ 8ویں علامت ہے پاؤں کے انگوٹھے کی سوجن۔ پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ کی خاص طور پر سوجن اور مختلف جوڑوں میں درد، اس کی وجہ یورک ایسڈ کی زیادتی ہے۔ یورک ایسڈ بھی نائٹروجن سرکل کی وجہ سے بنتا ہے۔ اس کی زیادتی کی وجہ سے گٹھیا یا گاؤٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے کی سوجن اس کی خاص نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک موروثی مرض ہے جو والدین سے اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے گردوں میں پتھری بھی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے یا اگر اس کا کوئی فوری علاج نہ کیا جائے تو خدا نخواستہ گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین میں سے کسی کو یہ شکایت ہے یا تھی تو آپ کو کم از کم 1.5 لیٹر پانی روزانہ پینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میگنیشیم سے بھرپور غذاؤں کا بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ گردوں کے امراض سے بچا جا سکے۔ 9ویں علامت ہے کمر میں درد۔ کمر میں پیچھے کی طرف گردوں کے مقام پر کسی ایک طرف یا دونوں طرف درد، یا پسلیوں کے نیچے کی طرف دباؤ یا کھچاؤ محسوس ہونا۔ اس کی وجہ گردوں میں پتھری یا سسٹ ہو سکتی ہے۔ سسٹ گردوں میں چھوٹی چھوٹی پانی سے بھری ہوئی تھیلیاں سی بن جاتی ہیں، وہ سسٹ کہلاتی ہیں، اور یہ بیماری پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز کہلاتی ہے۔ 10ویں علامت ہے امراض باؤل یعنی یورین ٹریکٹ انفیکشن۔ پیشاب کی نالیوں یا رستے میں بار بار انفیکشن ہونا۔ بار بار انفیکشن ہونے کی وجہ سے مدافعی نظام امیون سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے اور مزید کمپلیکیشنز پیدا ہونے لگتی ہیں۔ یہ انفیکشن پیشاب کی نالی، گردوں میں یا پھر بلیڈر وغیرہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ 11ویں علامت ہے جسم پر کھجلی یا زہریلے اور فاضل مواد کا جسم سے اخراج نہیں ہو پانا۔ تو یہ جلد کے نیچے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سخت کھجلی شروع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی کھجلی ہونے کا مطلب ہے کہ گردوں کی خرابی کافی بڑھ چکی ہے۔ 12ویں علامت ہے منہ کا بار بار خشک ہونا۔ گردوں کی خرابی کی وجہ سے کیونکہ جسم کا پانی کا توازن بگڑ جاتا ہے، جب گردے ٹھیک سے کام نہیں کرتے تو وہ پانی کو ریٹین یا ریلیز کرنے کا پراپر کنٹرول کھو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گردوں میں ڈی ہائیڈریشن شروع ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے سلائیوا یعنی منہ میں بننے والا تھوک صحیح سے نہیں بن پاتا اور منہ خشک رہتا ہے۔ تو یہ گردوں کی خرابی کی وہ 12 نشانیاں اور علامات ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی علامت نظر آئے تو آپ اپنا GFR اور ACR ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ GFR کا مطلب ہے گلومیریولر فلٹریشن ریٹ، جو گردوں میں چھلنی کا کام کرتے ہیں، یہ خون کو فلٹر کرتے ہیں، اور ACR کا مطلب ہے البیومن کریٹنن ریشو۔ یہ ایک فاضل مادہ ہے جو پروٹین کے ٹوٹنے سے بنتا ہے، جسے گردے فلٹر کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ ریشو 30 mg/g سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے کہ گردوں کی صحت کیسی ہے یا یہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ گردوں کی صحت برقرار رکھنے کے لیے پانی اور میگنیشیم سے بھرپور غذاؤں کا استعمال انتہائی ضروری عمل ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اسے آگے بھی ضرور شیئر کیجیے تاکہ لوگوں میں یہ انفارمیشن آ سکے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔